جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان ہماری خصوصی نشریات سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے روزہ اور صحت کا. اس سیگمنٹ میں ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماشاءاللہ زبردست پوزیشنز پہ ہیں اور ان کا تعلق ہر طرح سے انسانی صحت سے ہے. اس لیے کہ اگر میرے پہلے مہمان جو ہیں ان کا میں تعارف کراؤں تو جو اچھی غذا ہے وہ اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے, اور نہ صرف اچھی ہونی چاہیے بلکہ ہائیجینک اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہونی چاہیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز احمد خان صاحب, کنٹری ہیڈ ہیں سلمانز کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس. الحمدللہ. بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف. اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور آج بڑی زبردست سی شخصیت ہے. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. بہت عرصے سے ہربل جو ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے, یا جسے کہنا چاہیے کہ جو طب نبوی ہے اس میں یہ مہارت رکھتے ہیں, اور کچن کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایسے علاج بتا دیتے ہیں کہ انسان کو شاید ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ سوچیں کہ میں خود پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو بلایا ہے کہ لوگوں کو یہ بھلائی ملنی چاہیے یا شفا ملنی چاہیے, چاہے کسی کے بھی ہاتھ سے ملے. تو اس وجہ سے ہم نے آج انہیں یہاں اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے. حکیم شاہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے حکیم صاحب؟ اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ. خیریت میں سے ٹھیک ہوں بالکل فرسٹ کلاس. آپ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ اب تو اختتام کی قریب ہیں بالکل, اور کیسا رہا آپ کا یہ رمضان المبارک؟ اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا رمضان گزر رہا ہے. روزے بھی بڑے ٹھنڈے ہیں, موسم بڑا اچھا ہے آپ کے سامنے, اور آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تو زیادہ اچھا رمضان گزر رہا تھا. چلیں نہیں, بہت آپ کی نوازش ہے. سلمانز فوڈ کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس رمضان المبارک میں کیا کیا اسپیشلٹیز, کیا خاص چیزیں آ رہی ہیں؟ سلمان کارپوریشن 1950 سے قائم ہوئی ایک کمپنی ہے, اور جس کا اسٹارٹ جو ہے وہ شہد سے ہوا تھا, اور اب الحمدللہ اس کی تیسری نسل جو ہے اس وقت وہ اس کو رن کر رہی ہے. اور اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپنگز کی بہت بڑی رینج ہے, ساسز کی بڑی رینج ہے, چلی گارلک ہے, ٹماٹو کیچپ ہے. تو رمضان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. کچھ چیزیں ہماری بہت فیمس ہے, چاکلیٹ ٹاپنگز ہیں, بلو بیری ہے, ڈفرینٹ چیزیں, اور بڑی بڑی انسٹیٹیوشن میں یوز ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, لوگوں کی دسترخوانوں کی زینتیں ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر فوڈ پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کرائی جائیں, تاکہ ہمیں جو ہمارے یوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو باہر سے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں پڑے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ناظرین یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو سیرپس آتے ہیں نا, کیونکہ میں بھی بڑا شوق رکھتا ہوں شیکس بنانے میں, ماکٹیلز بنانے میں, تو جو باقی رینج ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں چاکلیٹ سیرپ, اسٹرابیری سیرپ. جب میں یہ مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتا تھا بڑے ایکسپینسو ملا کرتے تھے, اور وہ بھی ایکسپائری کسی کی قریب ہوتی تھی, کسی کا کچھ ہوتا تھا, کیونکہ زیادہ تر امپورٹڈ آئٹمز آتے تھے. سلمانز کارپوریشن نے جب سے یہ چیزیں بنائی ہیں, ایک تو بہت آسانی ہو گئی ہے, اویلیبلٹی بہت اچھی ہے, مینوفیکچرنگ بہت ہی فریش ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ معیار بالکل وہی ہے, بلکہ وہ شاید اس سے اچھا ہی ہے کیونکہ وہ ہماری اپنی یہاں ملک کی بنی ہوئی چیز ہے. تو جو سیرپس ہیں اس کی ایک بڑی رینج ہے. جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں ٹاپنگز کا اور شیکس کا, آئس کریمز کا جس کے اوپر ٹاپنگ ڈالی جاتی ہیں, تو زبردست سی چیزیں ہیں, اور پرائس افیکٹو بھی بہت ہیں. بالکل کافی بڑا فرق ہے پرائسز میں. اگر آپ بات کریں پاکستان میں جتنی بھی چیزیں ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی فوڈ پروڈکٹس ہیں, کوئی کمپنی ایسی نہیں جو اچھی چیز نہیں بناتی. تمام کمپنیاں چاہتی ہیں کہ اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر کو اپنی طرف راغب کریں اس سے. مگر جب ہم امپورٹڈ کی بات کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ اور پھر ہمارا پیسہ دونوں جو ہے وہ غیر ممالک میں جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے سب سے بہتر یہ ہے کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی. پاکستان میں بہت اچھی فوڈ پروڈکٹس موجود ہیں, بہت اچھے کپڑے کے برانڈز موجود ہیں, بہت اچھے شوز کے برانڈ موجود ہیں. تو اپنی پاکستانی چیزیں یوز کرنے میں ہمیں فخر کرنا چاہیے میرے خیال سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کوئی اور بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں, کچھ انوویشنز اور مزید لے کر آ رہے ہیں کیا؟ بلند بھائی ابھی تو پائپ لائن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ساسز سے ریلیٹڈ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بفیلو ساس اور ڈفرینٹ ساس کی ایک بڑی تقریباً کوئی 8 یا 9 ساس کی رینجز جو ہیں وہ بھی ریسنٹلی متعارف ہوئی ہیں, آنے والی ہیں مارکیٹ کے اندر. اس وقت اگر آپ ٹاپنگز کی بات کریں تو ٹاپنگ میں چاکلیٹ ہے, اسٹرابری ہے, بلو بیری ہے, کیرمل ہے, بٹر اسکاچ ہے, پین کیک سیرپ ہے, کافی ٹاپنگ ہے. تو اتنی بڑی رینج تو ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے آل اوور پاکستان. پھر ہمارا ایک سب سے بڑا جو
خاصا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں پاکستان میں یہ موجود ہیں یہ ایک زمانے میں سب باہر سے امپورٹ ہو کے آتی تھیں. ہم نے وہ ساری چیزیں پاکستان میں ڈیولپ کی اور پاکستانی پروڈکٹس ہی یہاں پہ اس وقت اویلیبل ہیں. اور سلمان کوشش کرتا ہے, پیزا ساس آپ کا ایک زمانے میں صرف باہر سے آتا تھا, پاکستان میں نہیں تھا. وہ اب یہیں بنتا ہے. ہمارا سلمان کا پیزا ساس آتا ہے, چنکی سالسا آتا ہے, چنکی سالسا. ہاں ناظرین, اگر آپ جو ہیں وہ ناچوز وغیرہ کھانے کے شوقین ہیں نا, جو تکون ٹائپ کی جو چپس بنی ہوتی ہے, تو وہ سالسا کے بغیر مزہ نہیں آتا. اور وہ جو سالسا یعنی جو اتنا سا ملتا ہے نا آپ کو سنیماز میں جب آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ اتنے بڑا آپ جار لے کے آ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ خود وہ چیزیں رکھیں, چاہے آپ اس کو چپس کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو جو ہے نا وہ فرینچ فرائز کے ساتھ کھائیں یا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ, وہ ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے. بلند بھائی دراصل ہمارے یہاں فوڈ ہیبٹس چینج ہو گئے. اچھا, لوگ اس کو آپ کو پتہ ہے نارمل چپس کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں صرف سالسا کے, کیونکہ ہمارے پاس تو شیف فرام موجود ہیں یہاں پر, تو وہ تو بڑی ریسیپیز جانتی ہیں اور بڑی ماہر شیف ہیں, تو ان کو تو بہت زیادہ پتہ ہے. مگر میں نے سالسا سے بہت ساری چیزیں لوگوں کو بناتے ہوئے دیکھا, مختلف شیفس کو, کہ وہ بہت ساری چیزیں اس سے ڈیولپ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنی فوڈ پروڈکٹس ہیں سلمان جو بھی یہاں پر بنا رہا ہے پاکستان میں, آج فوڈ کا جو ایک اور ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. اب ہم اور آپ جس زمانے میں تھے, شاید ہمارے اما ابا میں جو ہے نا چینی اور روٹی جو ہے اس پہ چینی ڈال کے اور گھی ڈال کے رول بنا کے دے دیتے, کہتے تھے تم کھا لو. آج ہمارے بچے جو ہے وہ ڈفرینٹ فوڈ چین سے جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں, اور ہمارے ہیبٹس بھی چینج ہو گئے ہیں. ہم جو ہے وہ راتوں کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں, اور ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ آپ کے گھر پہ چیزیں ڈیلیوری کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں انڈسٹریل یوز میں بھی آ رہی ہیں اور کارپوریٹ یوز میں بھی آ رہی ہیں. اچھا, سب سے زیادہ پاپولر کون سی آپ کی پروڈکٹ ہے؟ سلمان میں سب سے زیادہ جب ہم نے سلمان جو اسٹارٹ ہوا وہ ہنی سے ہوا, پھر ہمارا بلیک کرنٹ جیم اور اسٹرابری جیم جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی ہمارا یہ پسند کیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ ساری ایک کہہ رہا ہوں نا آپ کو, ایک کیونکہ نئی جنریشن ہے تو یہ ٹاپنگ اور پیزا ساس اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. ساری کی ساری یہ چیزیں اس وقت موجود ہیں. اور عید پہ اگر میں ڈیزرٹس کی بات کروں یا سویٹنرس کی بات, ڈیزرٹس کی آپ کی بات کریں تو اس وقت ریسنٹلی جو ہے ہم نے ڈیزرٹس ٹاپنگ بھی متعارف کرا دیے ہیں, جس میں مینگو ہے, چیری ہے, اسٹرابری ہے ہمارے پاس, اور پیچ ہے. ابھی 4 فلیورز جو ہے وہ پاکستان میں ادھر لانچ کر دیے ہیں. یہی فلیور آپ پہلے باہر سے امپورٹ کرتے تھے, اور یقین کریں گے شاید ایک بوتل کی کاسٹ جو ہے وہ 4,000 3,500 سے کم نہیں ہوتی تھی, جو اس وقت آپ کو 750 روپے میں اویلیبل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ کوالٹی, کوانٹٹی پلس پرائز, تینوں چیزوں کو, یہ ساری چیزوں کو بالکل ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. اچھا, مزید آپ سے گفتگو ہوگی, حکیم صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے, اور اس سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو پھر صحت کے آج کل جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں, خاص طور پہ بخار اور پیٹ کا خراب ہونا, روزوں سے متعلق جو چیزیں, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا. دیکھتے رہے ہماری خوشی نشریات, مسکراتا رمضان, ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.